بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں مسلسل تہذیب انسان کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے کہ جب تک انسان اپنی تہذیب نہ کرے خود کو مہذب نہ بنائے تعلیم اور تربیت یہ انسان کے لیے ہے حیوان کے لیے نہیں ہے حیوان کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بکریاں ہیں
یا بعض بھینسیں ہیں، آپ جتنا چارہ دیتے جائیں گے وہ کھاتی جاتی ہیں، بعض کھا کھا کے ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ حیوان کے پاس قید و بند نہیں ہے، لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو حدود الہی میں چلتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا اس کی شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کے حرص پہ کنٹرول نہیں ہے، تو وہ حدود انسانی سے نکل کے حدود حیوانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ شأن انسان یہ تھا کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تسلسل پہلی مجلس سے چلتا ہوا آیا کہ پہلے ہم نے پوچھا کہ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے؟ مقصد دنیا میں آنے کا عبادت کا مطلب اللہ کی معرفت۔ پھر معصوم نے فرمایا معرفت کہاں سے ملے گی؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ پھر سوال ہوا اگر یہیں سے معرفت ہونی ہے تو انسان کی تعریف کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا انسان کمالات نباتی، کمالات جمادی، کمالات حیوانی رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جو ان سب کے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا، انسان ہمیشہ طالب کمال رہتا ہے، جہاں اسے کمال نظر آ جائے کہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کنفیوژن یہاں ہوتا ہے کہ یہ جس شیطان یا نفس جس چیز کو کمال دکھاتا ہے اسے وہ حقیقت میں کمال ہوتا نہیں ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں جس چیز کا عاشق ہوں وہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو معصوم فرماتے یہ دیکھو وہ فنا پذیر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اسے فنا آ رہی ہے وہ کمال نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ باقی رہے۔ یہ جسم جس سے ہم محبت کرتے ہیں، آج 30 کا، کل 35 کا، پھر 40 کا، آخر میں پوسیدہ ہوتا جاتا ہے، تو جسم پوسیدہ ہو کر بتاتا ہے کہ میں صاحب کمال نہیں ہوں۔ گھر میں سیب لے کر آؤ گے 1 ہفتے میں کیڑے پڑ جائیں گے، آم لے کر آؤ گے 4 دن کے بعد کالا ہو جائے گا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ جو بھی چیز لے کر آؤ گے بائی ٹائم وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فرسودہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہترین چیزیں کھاتے ہو لیکن خدا بدبودار ترین وضعیت میں بنا کے ان کو باہر خارج کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا تو کچھ اور بھی کرتا، لیکن وہ تجھے بتاتا ہے یہ جو آج حسین ہے اس کی انتہا بدبو ہے۔ آغا نراکی فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ کھانا کھاؤ انتہا نجاست، پانی پیو انتہا نجاست، لذت نکاح انتہا نجاست کا۔ پھر تو عجیب آدمی ہے، ایسی لذتوں کا عاشق کیوں بنتا ہے جن کی انتہا نجاست ہے؟ اس چیز کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے انتہا بھی نور ہے۔ یہ انسان اگر صاحب عقل ہو تو چیزوں کو درک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ میں اپنی تربیت کتنی کرتا ہوں؟ پہلے مجھے یہ سمجھنا چاہیے یہ جو مشین خدا نے مجھے دی ہے، دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ ترین مشین اگر ہے انسان ہے۔ آپ کمپیوٹر سمجھ سکتے ہو، آپ گاڑی سیکھ لو گے چلانا، کیمرہ سیکھ لو گے چلانا، سائیکل سیکھ لو گے چلانا، لیکن جس مشین پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے وہ کس کی مشین ہے؟ انسان کی مشین ہے۔ صرف آنکھ پر لوگ پی ایچ ڈی کر دیتے ہیں، یعنی ابھی تک صرف نظام آنکھ کو سمجھنے کے لیے دنیا آج تک ریسرچ کر رہی ہے۔ 1,60,000 سیل ہیں تمہارے وجود میں، ایک بہت بڑی کائنات ہے تمہارے وجود میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، یہ مجھے کون بتائے گا؟ اس مشین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ مجھے کون سکھائے گا؟ کسی جوان کو گاڑی سیکھنی ہے چلا جائے گا، کافی سینٹر ہیں جو آپ کو گاڑی سکھانا۔ کسی کو پروگرامنگ سیکھنی ہے وہ چلا جائے گا کسی آئی ٹی سینٹر میں پروگرامنگ سیکھ، کسی کو لینگویج سیکھنی ہے چلا جائے گا لینگویج، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے یہ لمس یونیورسٹی ہے یا فلاں یونیورسٹی ہے وہاں چلے جاؤ ڈاکٹری سیکھ جائے گا۔ ایم بی اے، بی کام، ایم کام، جتنے بھی دنیا کے سبجیکٹ ہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی ہے، لیکن ہے کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی جو مجھے یہ بتائے اس انسان کی مشین کو کیسے چلایا جاتا ہے؟
یہ مجھے کون بتائے گا؟ جو اس کا کریٹر ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کی باریک بینیوں کو جانتا ہے، جو دنیا کے پورے سسٹم کو جانتا ہے۔ ڈاکٹرز 25 سال پڑھنے کے بعد بھی آپریشن کرتے ہوئے غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جناب گیا سیدھا دانت نکالنے، اس نے الٹا نکال دیا۔ کئی ڈاکٹروں نے آپریشن کرتے اندر کینچی چھوڑ دی۔ کتنی آپریشن میں غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے مسٹیک کر لی۔ یعنی جسم کا آپریشن کرتے وقت بھی 25 سال پڑھنے کے بعد بھی ڈاکٹر غلطی کر لیتا ہے۔ تو یہ تو صرف جسم نہیں ہے، جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ کون مجھے سمجھائے گا کہ اس بدن کو کس طرح یوز کرنا ہے، روح کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ اب مولا علی نشانی بتاتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں با ایمان شخص کی نشانی یہ ہے کہ با ایمان بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اگر میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نماز پڑھنے کے بعد بھی ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہوں، اس کا مطلب اس نماز نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ کہا مومن اصل کی طرح، فارسی میں کہتے ہیں قند کی طرح، اردو میں بولے چلو گڑ کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ مومن شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ اندر سے خوش ہوگا تو اگلے کو خوشی دے گا نا، خود ریلیکس ہوگا تو اگلے کو ریلیکس کر پائے گا نا۔ دوسرا فرم مومن کبھی زود رنج نہیں ہوتا، مطلب بہت جلدی غصے میں نہیں آتا، بات بات پہ ناراض نہیں ہوتا، بات بات پہ چڑھتا نہیں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں عدم ایمان کی، یہ نشانیاں ہیں کہ تمہاری روح تجھ سے راضی نہیں ہے، کہ تجھے بہت چھوٹی بات پہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں اور بہت جلدی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کہ نہیں، مومن ہمیشہ سکون میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی دن میں 5 وقت اپنے عاشق سے ملے پھر بھی اسے سکون نہ ملے؟ یہ ناراض تب رہتا ہے جب یہ مصلی سے دور ہوتا ہے، یہ غمگین تب ہوتا ہے جب یہ قرآن سے دور ہوتا ہے، یہ غمگین تب ہوتا ہے جب یہ ذکر محمد اور آل محمد سے دور ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف یہ لذتیں دنیا والوں کے لیے؟ صرف ان کے لیے میکدہ ہے، ان کے لیے شراب ہے، ان کے لیے عیاشیاں ہیں؟ کہ اللہ والوں کی بھی عیاشیاں ہیں۔ اللہ والے عیش کرتے ہیں جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ ان کی عیاشی کا وقت سحر ہوتا ہے، جب یہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ان کی جو لذت ہے اس کو اگر وہ محسوس کر دیں۔ کیوں عرفاء کی شاعری میں آپ کو لفظ میں قدا ملتا ہے؟ میں صرف میں وہ جام نہیں ہے جو وہ پی جاتی ہے، یہ جام عشق ہے جو خدا کا پیا جاتا ہے۔ اس میں بندہ غیر عاقلانہ کام کرتا ہے، لیکن عشق خدا میں بندہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ تو اب اس مشین کو چلانے کے لیے کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو کمپلیٹلی اس مشین کی جانکاری رکھتا ہو۔ اب ایک عاقلانہ سوال کروں، پھر ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آج تک ہوا ہے کہ کوئی جوان ہو جس کے سر پہ بال نہ ہو، گنجا ہو بیچارہ، اور کہے کہ مولانا صاحب مجھے بال لگوانے ہیں، کوئی ڈاکٹر بتائیے؟ تو میں آپ کو لے جاؤں کہوں ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی دوائی بڑی زبردست ہے، 6 مہینے کھاؤ گے سر پہ بال نکل آئیں گے۔ اچھا مولانا صاحب چلیے مجھے لے کر چلیے۔ میں آپ کو لے گیا اور جیسے ڈاکٹر کے پاس پہنچے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر خود گنجا ہے۔ آپ نے کہا مولانا صاحب اتنی با اثر دوا ہے تو اس کے بال کہاں گئے؟ یہ آپ کو کس نے؟ میں نے بتایا۔ اندر سے آواز آئی، جو اپنا علاج نہیں کر سکتا وہ میرا علاج کیسے کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ آپ کی کمر میں درد ہوا، کہا مولانا صاحب کمر میں بڑا درد ہے، لے کر چلیے۔ وہ کوئی آپ کو لے کر گیا اور جیسے اس ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے وہ خود کمر پہ پٹا باندھ کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھا نہیں جا رہا اس سے۔ تو آپ نے کہا جو اپنی کمر نہ بنا سکے وہ میری کمر کیا بنائے گا؟ یہ اصول کلی ہے
کسی کو کہا چلے آپ کی آنکھیں بناتے ہیں، بڑا حکیم ہے، ایسی دوا دیتا ہے کہ اینک وینک چشمہ وشمہ سب ختم، پہلے دن کی طرح آپ کی آنکھیں کام کریں گے۔ جیسے آپ پہنچے اور ڈاکٹر نے کوئی 10 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے، تو کبھی ایسے ڈاکٹر کو دکھاؤ گے جس نے اپنا علاج نہیں کیا؟ کبھی ایسے حکیم کے پاس جاؤ گے، ایسے سنیاسی کے پاس جاؤ گے جو اپنا علاج نہ کر سکے، وہ تیرا علاج کیسے کرے گا؟ تو جب تو جسم کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے جس نے پہلے اپنا علاج کیا ہو، تو جسموں کے ڈاکٹر تو دنیا میں بہت مل جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے جب میری روح بیمار ہو جائے تو میں روح کی بیماری کے لیے کس ڈاکٹر کو تلاش کروں گا؟ اب جسم کی بیماری ہے، بندے کو شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، بی پی کا ہائی ہونا، بی پی کا لو ہونا، اٹیک کا ہونا، یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ جسم کی بیماری ہے۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، شرک کرنا، یتیموں کا مال کھانا، غیبت کرنا، بت پرستی کرنا، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ جسم کی ہیں۔ تو روح کی بیماریاں ہیں۔ اب اگر مجھے روح کا کوئی ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے تو کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہوگا جس نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہ کی ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اب کوئی مجھے بولے کہ امیر شام کو ڈاکٹر بنا دو اپنی روح کا، ذرا تو ہوش کے ناخن تو لے۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، شراب کا پینا، نشے کا کرنا۔ تو روح کی جس طرح جسم کی بیماری کے لیے تو ایسا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے جو بیماری کا علاج کرنا بھی جانتا ہو اور خود اس بیماری میں مبتلا بھی نہ ہو، تبھی وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہوگا کہ اس کی دوا اس کے اوپر بھی اثر کرے۔ تو روح کی یہ جتنی بیماریاں ہیں جنہیں صفات رذیلہ بولا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا پڑے گا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی اللہ کا حق نہ مارا ہو۔ تو پوری دنیا ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے، تجھے کبھی ایسے روح کے ڈاکٹر نہیں ملیں گے۔ پروردگارا مجھے ایسے ڈاکٹر چاہیے، میں جاؤں تو کس کے در پہ جاؤں؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر ایسے ڈاکٹر چاہیے تو در علی اور در فاطمہ پہ آ جا۔ حیدری دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی اہل بیت کی زندگی سے چھوٹا گناہ ڈھونڈ نہ سکی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 500 سالوں تک 5 سینچری بنو امیہ اور بنو عباس نے حکومتیں کی ہیں؟ اگر یہ ڈھونڈ سکتے تو اہل بیت کی زندگی سے کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتے۔ تبھی فرمایا کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو معصوم ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کا سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ حضرت، پتا ہے کہ نہیں؟ حضرت شک ہے لوگوں کو کہ آدم ہے کہ نہیں؟ مطلب ابھی تک ہمارا علم یقین میں بدلا نہیں ہے۔ اب ڈرتے ہیں پتہ نہیں مولانا کسی اور کا نام لے لیں، وہی لے گا جو پہلا آیا ہے، کوئی اور نام تو میں بھی نہیں لوں گا۔ سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ حضرت آدم۔ اب اللہ کا بیچارہ نبی دنیا میں جیسے آیا، نہ گھر تھا، نہ گاڑی تھی، نہ کھیتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے 5 سٹار ہوٹل بنایا ہو کہ آدم جاؤ بیسٹ ہوٹل تمہارے لیے بنا دیا ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، سب کچھ ہے، باورچی بھی ہے، خادم بھی ہے، سب جاؤ بس تیاری کر کے ہدایت کرو۔ کوئی انسان تھا ہی نہیں، خدمت کون کرتا آدم کی؟ خود حضرت آدم آئے، بیچارے نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کی، سب کچھ خود کیا۔ تو سوال ہے، میں خدا کو بولوں گا خدایا اتنی زحمت دے رہا ہے اپنے نبی کو؟ ہمارے کراچی میں کوئی وزیر اعظم صاحب آ جائیں، روڈوں کی صفائی ہو جاتی ہے، کچرا اڑ جاتا ہے، ہاں دن رات محنت کر کے روڈ صاف ہو جاتا ہے۔ پروردگارا یہ دنیا کے وزیر اعظم ایم پی ایم این اے آتے ہیں تو گلیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ تیرا نبی ہے، آدم ہے،
تو پہلے ہمیں بھیج دیتا، ہم صفائی ستھرائی کر دیتے، روٹی ووٹی بنا دیتے، گھر ور تیار کر دیتے تاکہ تیرے نبی کو زحمت اٹھانی نہ پڑتی۔ سنیں گے قیامت کے دن اگر اللہ سے سوال کرو گے تو خدا کی جواب کیا آئے گی؟ اللہ کا جواب آئے گا، اے میرے بندے مجھے یہ برداشت ہے کہ آدم زحمت اٹھائے، میرا نبی ان پتھروں پہ چلے، اس کے پاؤں سے خون بہے، میں اسے برداشت کروں گا، لیکن اگر میں تجھے آدم سے پہلے بھیج دیتا اور اگر تو کوئی غلطی کرتا اور میں تجھے یہ کہتا تو نے خطا کیوں کی، تو یہ کہتا خدایا کوئی نبی نہیں تھا، کوئی ہادی نہیں تھا مجھے ہدایت دینے والا۔ آواز کو تھوڑا بڑھا دیں، کوئی ہادی نہیں تھا مجھے ہدایت دینے والا۔ تو کہا میں یہ تو برداشت کروں گا میرا بھیجا ہوا ہادی تکلیف اٹھائے، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا تو بغیر ہدایت کے رہے۔ حسین کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں تاکہ تو ہدایت پا سکے۔ کربلا نہ ہوتی آج یہ مجلس نہ ہوتی۔ اللہ کو پتا تھا ایک کے بعد ایک امام کو شہید کر دیا جائے گا اور بہت طولانی غیبت کبریٰ ہونے والی ہے۔ اب جب غیبت کبریٰ اتنی طولانی ہو جائے اور آپ کا اپنے امام کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن بھی نہیں ہے تو میری روح کو ہدایت کون دے گا؟ میں کس کے پاس جاؤں ہدایت لینے؟ اللہ کو پتا تھا معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، ایک طرف ٹی وی، ایک طرف فلم، ایک طرف میڈیا، ایک طرف سوشل میڈیا، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوں گے۔ تو اس کی ہدایت کا بندوبست تو کرنا ہے۔ تبھی کربلا میں زینب کو بلایا گیا۔ اگر عاشورہ نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی، یہ مجلس امام حسین نہ ہوتی، یہ حرارت فی قلوب المؤمنین نہ ہوتی۔ آج تمہارے دلوں میں حرارت ہے، یہ رب نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے کہ حسین اگر تکلیف اٹھائے یہ مجھے برداشت ہے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا قیامت کے دن آ کر تو یہ کہے کہ خدایا کوئی ہادی نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ کل قیامت میں اگر کوئی جوان کہے گا نا کوئی ہادی نہیں تھا، خدا کبھی حسین کو لائے گا، کبھی علی کو لا کے کھڑا کر دے گا، یہ تو تھے میرے ہادی، یہ تو تھے تجھے بتانے والے، لیکن تو نے باتوں پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ تو خدا نبیوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے لیکن یہ سننا برداشت نہیں کرتا کوئی بندہ یہ کہے کہ خدایا مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو نتیجتاً ہم یہاں تک پہنچے کہ ہمارے روح کو وہی ہدایت دے سکتا ہے جو اس روح کا علم رکھتا ہو، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی میڈیٹیشن کرنے والا، کوئی موٹیویٹر اسپیکر ہو، وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ خود اپنی روح کو نہیں پہچانتا، وہ خود اپنے پاورز کو نہیں جانتا۔ ایک اللہ جانتا ہے کہ انسان کیا ہے، دوسرا اس کا نبی، اور نبی کے بعد کون؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، حدیث رسول ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ میں نے ایک نقطہ انچولی مبارکہ میں دیا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہے ٹاپک سے، تبھی دے رہا ہوں، اور یہ سمجھیں میرا ہدیہ ہے آپ سب کو کہ آج کے زمانے میں واقعاً اتنے اعتراضات آ گئے شیعوں پہ کہ نسلیں پریشان ہیں کہ ایک طرف مولوی کا کلپ سنتا ہے نوجوان، اب سوشل میڈیا ہے نا، دوسری طرف کسی مفتی کا سن لیتا ہے، پھر فوراً ہمیں فارورڈ کرتے مولانا یہ اعتراض کر رہے ہیں مثلاً ماتم پہ، اس پہ، اس پہ، اس پہ، اس کا جواب کیا ہے؟ ایک تو آج کا جوان زحمت پسند نہیں ہے۔ آیت اللہ عظمہ سبحانی کی کتاب ہے آئین وہابیت، اس کو خریدیے، پڑھ لیجئے۔ دشمن کے اکثر آپ کے اوپر شبہات کون سے ہوتے ہیں؟ گنے چنے شبہات ہیں۔ ماتم قرآن سے ثابت کرو، زوجنا قرآن سے ثابت کرو، یہی تو ہوتے ہیں نا، یا علی مدد ثابت کرو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، مرثیہ کیوں کرتے ہو، یعنی مطلب جو آپ کرو گے بولے گا قرآن سے ثابت کرو، جیسے وہ خود جو کرتا ہے وہ سارا قرآن میں، کہ جو کرتے ہو وہ قرآن سے ثابت کرو۔ اب یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہادی رسول کے بعد 12 ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں، رسول کے بعد جتنے بھی بچے نا سب کے سب ہادی ہیں۔ سبحان اللہ۔
سب کے سب کیا ہیں؟ ہادی ہیں۔ مطلب امیر شام کے لشکر میں بھی جو تھا وہ بھی سبحان اللہ، علی کے لشکر میں بھی تھا وہ بھی سبحان اللہ، سارے جنت میں۔ ایک کھچڑی بنائی ہوئی ہے مسلمانوں نے۔ اب کیسے ممکن ہے اللہ اتنی بڑی مشین بنائے اور اتنے وائرس چھوڑ دے؟ اینٹی وائرس بھی نہ دے ہمیں۔ اب آج کا بیچارہ جوان تو پریشان ہے نا، یہ لٹرلی ایک اہل سنت کے جوان ہیں۔ ظاہر ہم سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں تو کئی لوگ ملتے ہیں، تو پوچھا آپ کس مکتب سے؟ ہم نے کہا ہم الحمدللہ شیعہ ہیں۔ آپ کس مکتب سے ہیں؟ کہ ابھی تک کنفیوز ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب کنفیوز ہو؟ کہ اتنا آپ مولوی ڈراتے ہو، جہنم جنت، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ہوگا یہ عذاب ہوگا، وہ ہوگا وہ عذاب ہوگا، یہ کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا تو مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا جب ہم آپ لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، اب کمال یہ کیا ٹی وی والوں نے 7-8 مولوی بلا دیے، شیعہ سنی میں بھی پھر کئی، بریلوی کو بلاتے ہیں، امام حنیفہ والے، اہل حدیث کو بلا دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، ایک دو اور فرقوں کے بھی جو ہیں نقشبندی فرقے کا وہ بھی بٹھا دیا۔ اب شیعہ، اب سارے ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب جو ٹی وی پر بیچارہ سادہ مسلمان دیکھ رہا ہے، اسے نہیں پتا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا، وہ صرف جانتا ہے کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اب پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے درمیان مسئلہ کیا ہے، دور دور سے سنتے تھے۔ اب ایک سوال آتا ہے ٹیلی فون سے، بھائی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، چاروں مولوی آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولانا اتنا پڑھنے کے بعد جب ان کو نہیں پتا حق کیا ہے تو ہمارے اللہ کیا پوچھے گا ہم سے؟ جب اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد سارے مفتی وہی کتابیں لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ دوسرا کہا کہ مولوی صاحب ہمیں سخت منع کیا جاتا ہے مشاجرات صحابہ نہ پڑھا کرو۔ جنگ صفین ہوئی، ایک طرف نبی کا صحابی، دوسری طرف بھی نبی کا صحابی، دونوں لڑے، کئی سو لوگ اس میں مر گئے بیچارے۔ دوسری جنگ ہوئی، ایک طرف نبی کی زوجہ، دوسری طرف نبی کا داماد، جنگ ہوئی، کئی سو لوگ وہاں پر بھی مر گئے۔ جب ہم پوچھتے ہیں مرنے والوں کا کیا ہوگا، کہا دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ کہا مولوی صاحب اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ جنت میں جائیں گے، آپ مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ میرے چھوٹے گناہوں کا کیا کرے گا؟ میں نے کسی کا خون تو نہیں کیا، میں نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، میں نے اتنا بڑا فساد کھڑا تو نہیں کیا۔ پھر جب وہ سارے چلے جائیں گے تو اللہ ارحم اور راحمین ہے۔ مطلب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک راستہ کھول دیا سب کے لیے کہ جو زندگی میں کرنا ہے کرو۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ سارا الزام کس پہ جاتا ہے؟ لہٰذا باللہ اللہ پہ جائے گا کہ خدا تو نے مجھے پیدا کیا ایک ایسی سوسائٹی میں جو خود کنفیوز ہے، اور یہ کیسا دین تو مجھے دے کر گیا ہے کہ جو کتاب اٹھاؤ، جس مولوی کے پاس جاؤ، جس عالم کے پاس جاؤ، اس نے اس پہ فتویٰ دیا، اس نے اس پہ فتویٰ دیا۔ شیعوں کو یہودیوں نے مارا کیا؟ مسلمانوں نے مارا۔ مسلم کا قتل کرتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑے بپا کیے۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ انسان کو وداؤٹ پلان چھوڑے۔ یہ عبث ہے، پھر خلقت کا مقصد عبث ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو مولانا صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا کون سی کتاب ہے جس پر 100% ہر مسلمان کا ایمان ہے؟ نام پتہ ہے؟ قرآن ہے۔ میں نے کہا اس قرآن کی کون سی سورت ہے جس کو پڑھنا دن میں کئی مرتبہ واجب ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ الحمد۔ کیوں واجب ہے؟ کبھی سوچا؟ صبح سورہ حمد، دوسری رکعت میں سورہ حمد، ظہر کی 4 رکعتوں میں سورہ حمد، مغرب کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد، عشاء کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد۔ ہے کیا اس حمد میں؟ معصومین فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا پورا روڈ میپ ہے، اس میں پورا نقشہ دیا ہوا ہے پروردگار عالم نے سورہ حمد میں۔
اتنا پیارا نقشہ. یہاں سے اہل بیت بھی نکلتے ہیں, یہاں سے مدد بھی نکلتی, سب کچھ ہے سورہ حمد میں. میں آپ کو تفسیر بتا دیتا ہوں سمپل سی. کسی بھی مسلم بھائی کو پکڑیے, بٹھائیے, نہ حدیث کی کتاب کھولنے کی ضرورت ہے, نہ روایت میں جانے کی ضرورت ہے, اسی سورہ حمد میں سب کچھ ثابت ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. کیوں ہم کسی حدیث کی طرف جائیں؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے, مثلاً کہا اقیم الصلاۃ, پتہ چل گیا نماز قائم کرنی, اب کیسے کرنی ہے یہ ہم پھر حدیث میں جائیں گے. لیکن سورہ حمد میں اتنی وضاحت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ پورا قرآن تجھے تب سمجھ میں آئے گا جب تجھے سورہ حمد سمجھ میں آئے گی. تب تک پورا قرآن بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب ہر مسلمان پریشان ہے, میں ہدایت کس سے لوں؟ ہادی کون ہے؟ میرے وجود کو کون جانتا ہے؟ میں اپنی روح کی اگر راستہ پوچھوں زندگی بسر کیسے کرنی ہے, وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس کے پاس جاؤں اور مجھے میری زندگی کا علاج ملے؟ آ جاؤ سورہ حمد میں. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو خالی کیجئے کہ آپ کسی خدا کو بھی مانتے ہیں, آپ شیعہ ہیں, سنی ہیں, جو بھی ہیں, ذہنوں کو خالی کیجئے. بس تصور کیجئے کہ آپ پیدا ہوئے, آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں, بس پیدا ہوا ہوں, مجھے بھوک لگتی ہے, کھانا مجھے چاہیے, شادی کی مجھے ضرورت ہے, یہ سارے حیوانی جذبات میرے اندر ہیں. اتنا مجھے پتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے, ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. ود آؤٹ علم اور ود آؤٹ قدرت کوئی چیز بن نہیں سکتی. دنیا کو مٹی نے نہیں بنایا کیونکہ مٹی میں شعور نہیں ہے, علم نہیں ہے. اینٹ کے پاس کیا علم ہے؟ کوئی نالج نہیں ہے اس کے پاس. کوئی چیز بنانے کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے, تصور کا ہونا ضروری ہے. کریٹیوٹی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تصور نہ ہو, علم نہ ہو, رنگ نہ ہو, قلم نہ ہو, حرکت نہ ہو, قدرت نہ ہو. یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تب کوئی کسی چیز کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں. اب میں نے پوری کائنات کو دیکھا. اب میں کسی خدا کو نہیں مانتا, کسی ولی, کسی ہادی, کسی مذہب میں نہیں ہوں. اب میرے سامنے سورہ حمد آئی. سورہ حمد اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے, وہ گائیڈ بک ہے جو اس مشین کے ساتھ اللہ نے بھیجی ہے. شروع کرتا ہوں. سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے, شیعوں پہ ہوتا ہے, تو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے, اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے. کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا سمپل سا جواب ہے, تم قرآن سے باہر نہ نکلو, قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. ترجمہ یہ نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی ہو سکتا تھا. شروع کرتا ہوں اللہ سے, نہیں, اس میں خدا سے. اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں ایک اسم ہے. جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, آگے خدا خود جواب دے گا. اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں, با مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے, با استعانت بولتے ہیں. با اور اللہ کے بیچ میں اسم ہے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. اور میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ, ہم بھی اسماء خدا ہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. چلیے کون اللہ؟ مجھے کیا پتا, اللہ تو ہی بتا, میں تو تجھے جانتا ہی نہیں. میں تو پیدا ہوا ایسے سمجھے چوزا انڈے سے نکلا, انڈے سے اس کو کیا پتا مرغی کیا ہوتی ہے. میں بھی دنیا میں آیا, مجھے کیا پتا کون اللہ. کہتے گھبرا نہیں, میں خود بتاتا ہوں. الرحمن الرحیم. میری دو صفات ہیں. ایک صفت ہے کہ میں رحمان ہوں, ایک صفت ہے کہ میں رحیم ہوں. رحمان اور رحیم میں فرق کیا؟ حالانکہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں. کہ ایک میں رحمان ہوں مطلب رحیم ہوں, مطلب ایک میری رحمت عام ہے, جرنل ہے, سب کے لیے. حیوان, چرن, پرند, جتنی بھی کائنات ہے سب پہ میری رحمت ہے.
مطلب جب بادل برستے ہیں، میں بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والے کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا۔ رحمت عام ہے، جب یہ آئیں گے سب کے اوپر برسیں گے۔ دوسرا، میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو علی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدۃ النساء العالمین نہیں بناتا، میں ہر کسی کو باب مدینۃ العلم نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدہ شباب اہل جنت نہیں بناتا۔ یہ میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو حسین کی مجلس میں نہیں بلاتا، میں ہر کسی کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا خدایا، تو عام رحمت بھی کرتا ہے، خاص رحمت بھی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ بولو الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے خدا کا، کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔ شکر کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے، بولوں گا تھینک یو۔ آپ مجھے کھانا دیں گے، بولوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے کھانا کھلایا۔ آپ مجھے کسی جگہ تک چھوڑیں گے، کہوں گا شکریہ، آپ نے کچھ میرے لیے کیا۔ آپ نے، اے خدا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ میرا شکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرا رب ہوں۔ اگر میں تدبیر نہ کرتا دنیا نہ بنتی۔ میں مدبر الامور ہوں، میں مینیجر ہوں، مینیج کرتا ہوں پوری کائنات کو۔ میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے خلق کیا، اور کیوں خلق کیا؟ میں نے تدبیر کر کے تجھے بنایا ہے۔ تو اپنے وجود کو دیکھے گا، ایک بہت بڑی سائنس ہے تیرے وجود میں۔ دنیا کی کوئی چیز کسی شے سے جدا نہیں ہے۔ میں نے تمہارے وجود کو تدبیر کیا۔ تدبیر کیوں کیا؟ رب العالمین، مطلب پورے جہاں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں۔ کبھی سوچا؟ میرے مولا فرماتے ہیں 9 مہینہ یہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف دیتا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کا خون چوستا ہے، دودھ وہ خون ہے جو دودھ میں بدلا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا۔ بچہ ماں سے صرف لے رہا ہے، اسے دے کچھ نہیں رہا، کہ پھر بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے ڈائپرز کو چینج کرتی ہے، ماں کو گھن نہیں آتی، اسے تکلیف نہیں آتی، وہ خوشی خوشی کرتی ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وہ ماں کے دل میں رحمانیت کی صفت کو نہ ڈالتا، اس صفت کی وجہ سے یہ ماں سب کچھ کر رہی ہے۔ آج لاؤڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بحث آگے جا کے حساس ہوگی اور لاؤڈ ڈسٹرب کرے گا تو موضوع آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ فرمایا میں رب ہوں، اس لیے رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں۔ اگر میرے دل میں بندوں کے لیے رحم نہ ہوتا، میں تجھے پیدا کیوں کرتا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ تو علماء سوال کرتے ہیں نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ سب کہتے ہیں ہونا اچھا ہے۔ کہ اس نے تجھے عدم سے وجود دیا۔ وجود کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا، اس کے دل میں محبت تھی، تبھی اس نے اپنی محبت کو تیرے ساتھ بانٹا۔ اب اس نے بتا دیا میں اللہ ہوں، میں اللہ کیوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ میں رب ہوں، رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ پورے عالم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے میرے بندے یاد رکھنا، قیامت اور یوم دین کا مالک کون ہے؟ میں اللہ ہوں۔ ٹھیک ہے خدا، میں سمجھ گیا تو نے مجھے پیدا کیا کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے۔ دنیا آخرت یوم دین کا مالک تو ہے۔ اب بتا تو صحیح، اس یوم دین کے لیے میں کیا کروں؟ کوئی پلان دے مجھے۔ اسکول بن گیا، یہ اسکول اس کے لیے، اب میں اس اسکول میں آ کے کروں کیا؟ کوئی سلیبس دے مجھے۔ میری ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد؟ میں دنیا میں لایا کیوں گیا؟ اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے، کہتا اب بول ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بیچارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں. سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں. ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا ہے، کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجئے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے. سارا فوکس کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے. اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں. ایاک نعبد، اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں. ایاک نستعین، ایشو ہے ایاک نستعین پہ. کہ اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جب حصر کر دیا نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا. یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو، ڈاکٹر سے مانگو. یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو، اہل بیت سے نہ مانگو. آیت سریعاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے، مردہ سے. اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. یہ تو تیرے فلسفے ہیں نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جم کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا. وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جا کر. نہیں، اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے. میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا. اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے. لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے. باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے. اب یہ بتا، تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی، تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو؟ یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا. آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی. انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کی، آپ کی مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی. تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں. پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین. کھانا چاہیے، ایاک نستعین. پانی چاہیے، ایاک نستعین. کسی کے پاس نہ جاؤ. ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں. اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، کبھی گدھے کی لوں گا، کبھی گھوڑے کی لوں گا، ہاں کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا. کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد
تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ واہ، یہ ایاک نعبد ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟ توحید خالص، اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں، آ جاؤ مکتب اہل بیت میں، ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے۔ گاڑی توحید یہیں سے ملتی ہے۔ اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے خدایا، مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کس طرح مدد کرے گا یہ بھی تو بتا۔ اللہ نظر نہیں آ رہا اور بول بھی یہ رہا ہے کہ میری عبادت میں میں ہی مدد کروں گا۔ اب وہی مدد کرے گا نا، مطلب نقشہ میں تجھے دوں گا، ایڈریس میں تجھے دوں گا، کسی ایرے غیرے سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی ان پڑھ سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی بت سے میری ایڈریس نہ لینا۔ ایڈریس میری چاہیے تو میری سورہ حمد میں آ، میں تجھے ایڈریس دوں گا، مجھ ہی سے راستہ مانگنا۔ اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں تیری عبادت میں، بتا کیا کروں؟ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں تجھے روڈ میپ دے رہا ہوں، اہدنا، ہدایت کر، تو ہدایت کر، تو ہی مدد کر رہا ہے نا، تو ہدایت کر، صراط المستقیم، اس راستے پر جو سیدھا ہے۔ راستہ ایک ہے، 73 نہیں ہے، راستہ ایک ہے، کلہم نجوم نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اہدنا، ہدایت کر صراط مستقیم پر۔ اب بندہ کنفیوز ہوتا جائے گا، اے خدا صراط مستقیم یہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ذرا ڈیفائن تو کر، صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے کیا پتا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ڈیفینیشن میں خود دوں گا، شروع سے خود بتاتا ہوا آ رہا ہے، کہتا صبر کر، آگے جا، جواب تجھے خود مل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت، ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے، کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر۔ اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا، کہتے فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، ایک تھمبا لگا ہوگا، ہاں، یا فلاں جگہ پہ فلاں گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں رنگ کے کپڑے والا بندہ ہوگا۔ آپ نشانی دیکھ کر راستے کو پہچان جاتے ہو۔ روڈ جیسے نا، بھئی فلاں بورڈ لگا ہوگا تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے، تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کب میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا۔ صراط الذین، کس کا راستہ؟ کیسا راستہ؟ کیسا دکھتا ہے یہ راستہ؟ کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چل۔ ہے کیا صراط مستقیم؟ پہچان کیا ہے صراط مستقیم کی؟ کس کو دیکھ کے چلوں؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ڈبہ بھی بنانا ہے، پہلے سے کوئی نقشہ تو ہو، کوئی سانچا تو ہو جس کی کاپی کر کے میں کچھ بناؤں۔ تو بتا تو صحیح میں کروں تو کیا کروں؟ آواز آئی، یہ ان کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے مفتی، آپ نے ٹانگوں کو پکڑ لینا ہے، بھاگنے نہیں دینا اس نے۔
فوراً جمعے کا خطبہ دے گا، کہے گا صراط مستقیم کہ چلو کن کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی۔ لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب کون ہیں؟ کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے ایمان لائے، بدر والے، احد والے، میٹھے میٹھے پیارے پیارے، یہ بولتے ہیں، لٹرلی بولتے ہیں کہ ان کا راستہ ہے۔ تو کسی کو یہ پتا نہیں خدا جب ساری ایڈریس حمد میں دے رہا ہے تو مجھے کہیں اور کیوں لے جا رہا ہے؟ بتانا بھی تو سورہ حمد میں چاہیے نا کہ کن کا راستہ ہے۔ اب یہاں پہ شیعہ بولیں گے انعمت علیہم اہل بیت ہیں، وہ بولیں گے وہ ہیں، وہ بولے گا وہ ہے۔ میں تو باہر نہیں نکل رہا، میں تو سورہ حمد میں اٹکا ہوا ہوں نا۔ چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں، انعمت علیہم کن کا راستہ، ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ، کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لیں ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ۔ بھائی بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی سمجھیں گے نا، انعمت علیہم جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی۔ ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں تھی، لیکن تو یہ بتا ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح۔ ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے، تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ کوئی زرداری پہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کی حکم نعمت تو ہے نا، اللہ نے جان دی، وہ سانسیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نعمت خدا ہے۔ نعمت کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، تو بولے گا انعمت علیہم۔ اگر یہ ترجمہ، جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کا، تو عام میں سب آتے ہیں، پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے۔ مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے، ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے۔ تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے۔ تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو میں سوال کروں گا پروردگارا، تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگاہ میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی۔ دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو۔ اب بتا تو صحیح ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے۔ تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں، جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں۔ خدایا صفت تو بتا۔ آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب علیہم۔ اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟
مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو، پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا۔ کہ دو صفت بتا رہا ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے۔ نہ میں نے کوئی شعر پڑھا، نہ شاعری کی، نہ اپنا تخیل بتایا، یہ خدا کا کلام ہے جس کو ڈیلی مسلمان پڑھتا ہے، اور راستے ان کے پہ چلتا ہے جو ضالین بھی ہیں، غیر المغضوب بھی ہیں۔ اب کہا کہ اگر کوئی غصے میں آئے تو اس کے غصے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے۔ چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں۔ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ یا صریحاً اہل سنت کی کتابوں موجود ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تبھی کہا کہ یہ وجہ اللہ ہے، صفات بتاتا ہے خدا۔ اللہ قرآن میں کبھی نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اکثر جوان یا بولتے ہیں بھائی اگر 12 امام تھے اللہ قرآن میں نام بتا دیتا، نام نہیں بتاتا۔ اگر اللہ قرآن میں نام بتاتا ابو سفیان اپنے بچوں کے وہی نام رکھ لیتا، سیدھی بات ہے۔ پھر ہم اس پہ ثابت کرتے علی یہ والا نہیں ہے، علی وہ والا ہے، حسن یہ والا نہیں ہے، حسن وہ والا ہے۔ اب مفتی اسی میں بحث چھڑی رہتی، اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تو سیانہ ہے تو میں بھی تیرا رب ہوں، تو مکر کرتا ہے تو میں خیر الماکرین ہوں۔ میں صفت بتاؤں گا، کہا اپنا نام بتاؤں گا، نبی کا نام بتاؤں گا، تیسرے کی صفت بتاؤں گا، انما ولیکم اللہ والرسول، میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ بڑا آسان ہے، سب سے جا کے پوچھئے رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ کہتے علی نے دی، سب کہتے ہیں علی نے دی۔ انما یرید اللہ میں بھی نام نہیں بتا رہا، صفت بتا رہا، یہ ہر طرح کی نجاست سے دور رہتے ہیں۔ جگہ جگہ صفت اظہر ہوتی ہے، صفت علم ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر مجمع میں میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور بولوں حیدرآباد چلے جاؤ، دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، حیدرآباد چلے جاؤ اور فلاں آدمی ہے نام علی ہے، اسے جا کے 5 لاکھ دو۔ آپ حیدرآباد چلے گئے اور آپ نے اعلان کیا مولانا نے 5 لاکھ دیے، بولا جس کا نام علی ہے اسے دے دو، پورا حیدرآباد جس کا نام علی ہے سارے جمع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں صفت بتا دوں نا، وہ علی جس کی شکل ایسی ہو، وہ علی جو سخی ہو، ہاں تبھی مولا فرماتے میرے شیعہ تو ہو، شیعوں والی صفات پیدا کرو۔ قیامت میں یہ نہیں بولا جائے گا علی کے شیعہ ہیں، وہاں صفات پکاری جائیں گی، وہ شیعہ جو سخی تھا،
وہ شیعہ جو نماز پڑھتا تھا، وہ شیعہ جو تہجد گزار تھا مثلا، وہ خاتون جو زینبی تھی، با حیا تھی، با پردہ تھی، یہ صفات جب ہوں گی تو صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ تبھی خدا قرآن میں صفت بتاتا ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن ایسے مومنین آئیں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ تو یہ صفت ہے۔ بڑا آسان ہے اپنی زندگی کے ہدف کو سمجھنا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم اس کے بجائے کہ تھوڑی زحمت خود کریں، ہم نے سارا برڈن مفتی، مولوی، ملا، ذاکر پہ ڈال دیا۔ جیسے دین اترا ہی مولویوں کے لیے تھا، قرآن سب کے لیے۔ گھر اٹھو، قرآن اٹھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور، صرف ترجمہ پڑھو، پھر آیت پہ غور کرو، پھر تھوڑا فکر کرو، اللہ خود تجھے کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں چلے جائیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اور ہدایت دیتی ہے کن کو؟ جو صاحب تقوی ہیں۔ مطلب میرے اندر تقوی نہیں، قرآن میرے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں گئے، اسی تقوی کو بانٹنے کے لیے حسین کربلا میں گئے۔ بے حیا کبھی حسینی نہیں بن سکتا۔ کس کے سامنے حیا؟ اللہ کے سامنے حیا۔ جو خدا کا حیا نہ کرے، بندوں کا حیا کرے، ایسے بندے کا فائدہ نہیں ہے۔ خرج تول اصلاح امت جدی کا سکینہ، تجھے تماچے لگتے ہیں تو لگ جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیے جب جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر امید توڑ لیتا ہے کہ بندہ مر گیا، تو اسے 400 وولٹ کا شاک لگاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں رسول کے جانے کے بعد 50-60 سال کے عرصے میں امت رسول مر چکی تھی۔ اس کو زندہ کرنے کے لیے کربلا کا شوق دینا ضروری تھا کہ آج کا جاہل و غافل مسلمان بھی یہ نہیں سوچتا 60 سال میں ایسا کیا ہوا کہ جس مسلمان نے کلمہ پڑھا تھا وہ نبی کے نواسے کے سینے پہ سوار ہو کے اس کے گلے کو کاٹ رہا تھا، نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں لے جا رہا ہے، جو ہم شکل پیمبر ہے اس کے گلے کو کاٹا جا رہا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کا گلا کاٹا گیا۔ ایک مولانا کہتے ہیں میں ایک گاڑی میں سوار تھا ایک سکھ کے ساتھ، اس نے کہا آپ شیعہ بڑے جلوس نکالتے ہو، مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا کربلا میں؟ کہتا میں نے شروع کیا، جناب قاسم کی شہادت بتائی، کر رویا، اکبر کی شہادت بتائی، بہت رویا، عباس کے بازوؤں کا ذکر کیا، رویا۔ کہتا ہے جیسے میں نے علی اصغر کا ذکر شروع کیا نا، سکھ تھا، کہا چپ ہو جاؤ، اگر زیادہ بتاؤ گے مجھے ڈر ہے کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے۔ یہ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں کے دلوں پہ 40 پردے سوار کیے ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر یہ پردے ہٹ جائیں یہ شیعہ مصائب سن کے مر جائیں، ہم نے ان کے قلوب میں برداشت دیے ہیں تاکہ یہ مصائب کو برداشت کر سکیں۔ آج حسین کے علی اصغر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، دعا ہے خدا کسی ماں کی گود نہ اجاڑے۔ جو صاحب اولاد ہیں، 2 اہل بیت کی نصیحتیں ہیں کہ جن کی 4-5 سالہ بچیاں ہیں نا، وہ کبھی اپنی بیٹیوں کو تماچے نہ مارا کریں۔ بالاخص فرمایا جن بیٹیوں کا نام سکینہ اور فاطمہ ہے۔ دوسری علماء فرماتے ان دنوں میں جن کے بچے 6 مہینے کے ہیں، 8 مہینے کے ہیں، گھر جب جاؤ تو اپنے بچے کے گلے کو بوسہ دیا کرو۔
کیونکہ جب بچے کے گلے کو بوسہ دو گے نا پھر محسوس کرو گے حسین پہ کیا گزری ہوگی. پھر کہا کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. خدا جانتا ہے امام زمانہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. حسین کی صدا گونجنی چاہیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. اللہ آپ سب کو ننھی سی قبر علی اصغر کی زیارت نصیب کرے. میں نے یہ جملہ کہا آپ سب نے سنا. ایک زائر کربلا گیا، ہر قبر کی زیارت کے ہر زائر سے پوچھنے لگا مجھے بتا علی اصغر کے قبر کہاں ہے. سب نے کہا ہمیں نہیں پتا. آیت اللہ کشمیری کے پاس گیا، کہنے لگا قبلہ میں نے سنا ہے حسین نے خیموں کے پیچھے اپنے ننھے سے بچے کو دفن کیا تھا، لیکن مجھے کوئی نہیں بتاتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے. آقا کشمیری نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے 2-3 دن کا وقت دے، میں کتابیں پڑھوں شاید مجھے پتا لگ جائے. آقا کشمیری کہتے ہیں میں نے ساری تاریخ کی کتابیں چھان ماری لیکن کہیں پہ ذکر نہیں تھا علی اصغر کی قبر کہاں ہے. تہجد کا وقت تھا، کہتے ہیں میں نے مصلی بچھایا، امام حسین سے توسل کیا. میں نے کہا مولا آپ کے عزادار علی اصغر کا پوچھتے ہیں، مجھے بتائیے میں کیا جواب دوں. رو رو کے کشمیری کو نیند آ گئی. خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کشمیری میرے عزاداروں کو بتا دے آج کے بعد میرے علی اصغر کی قبر تلاش نہ کر. کہ مولا کیوں؟ کیا آپ کے بچے کی قبر نہیں ہے؟ کہا میرے عزاداروں کو بتا دو جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی قبر کی زیارت کر لے. کہا مولا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا سجاد نے میرے اصغر کو میرے سینے پہ سلایا تھا.
اگر برا نہ مانو ایک جملہ کہو، کہا سجاد نے علی اصغر کو میرے سینے پہ سلایا تھا، میں کہوں گا علی اصغر بڑے خوش نصیب ہو کہ بابا کے سینے پہ سوئے۔ ایک ننھی سی بچی تھی جو بابا کے سینے پہ او سونے کی عادی تھی، وہ زندان شام میں بابا بابا کر کے مر گئے۔ اے خدا تجھے ننے سے باب الحوائج کا واسطہ، حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ پیاسے کی مدد کرنے والا؟ اکبر زندہ نہ رہے، قاسم زندہ نہ رہے، عباس زندہ نہ رہے، آواز خیمے میں جھولے میں ایک بچے نے سنی، بی بی رباب کہتی ہیں اصغر نے تڑپنا شروع کیا۔ خود کو جھولے سے زمین پہ گرایا، رباب نے کہا مولا حسین میرے بچے کو چین نہیں آتا، جیسے خیمے میں آئے علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب تصور کر کے رونا، عرب میں رسم تھی چھوٹے بچوں کو سفید کپڑے میں لپٹا جاتا تھا۔ حسین نے کہا رباب سفید کپڑا لا کر دے، اپنے ہاتھوں سے اصغر کو لپٹنا شروع کیا، ایسے لپٹ رہے تھے جیسے بچے کو کفن پہنا رہے ہو۔ ابا کے دامن کے نیچے علی اصغر کو چھپا، راوی کہتا ہے حسین نے ابا کیوں اوپر ڈال، رو کے کہنے لگے کربلا میں بڑی گرمی تھی، میرے اصغر کی کھال بڑی نرم تھی۔ ابا کے دامن کے نیچے چھپا، فوج اشقیاء نے سمجھا حسین قرآن لائے، فرمایا فوج یزید اگر تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ایک ملعون نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا بنا رہے ہو۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا علی اصغر حجت خدا ہو، حجت تمام کرو۔ بچے نے خشک زبان نکالے، فوج یزید منہ چھپا کے رونے لگے۔ ابن سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ملعون نے تیر و کمان اٹھایا، تیر مارنا چاہا، ہاتھ لرزے، تیر گر گیا۔ دوبارہ تیر اٹھایا، ہاتھ لرزے، تیر گرا۔ ابن سعد نے کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے ڈرے ہو؟ کہا حسین سے نہیں ڈرا، علی اصغر سے نہیں ڈرا، لیکن جب تیر چلانا چاہتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی سر پہ قرآن کہتی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟
وہ ظلم ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ ملو نے کہا حرملا تیری آنکھوں پہ پٹی مانگتا ہوں، تو نشانہ لے، لعین نے نشانہ لیا، پٹی باندھی۔ میرے مولا فرماتے عربوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں کو گرانے کے لیے، دوسرا گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ ملو نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، یہاں تیر کمان سے نکلا، یہاں ننی گردن بزب علی اصغر۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، حسین نے خنجر نکالا جس کپڑے میں علی اصغر لپٹا تھا، حسین نے کپڑا پھاڑنا شروع کیا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا مولا حسین نے کپڑا کیوں پھاڑا تھا؟ فرمایا بابا نے کپڑا پھاڑا تاکہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو، علی اصغر کے ہاتھ بندھے تھے۔ اللہ جانے میرے مولا پہ کیا گزرے، کئی مرتبہ خیمے میں جانے کی کوشش کی لیکن بار بار یہ سوچ کے رک گئے ماں بچے کو کیسے دیکھیں گے۔ خیمے کے در سے آواز دی او بہن زینب، بی بی زینب فرماتی میں نے سمجھا علی اصغر نے پانی پی لیا، کیونکہ جب حسین گئے تھے بچہ رو رہا تھا، جب حسین واپس آئے مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی نہیں دی، میں نے سمجھا بچے نے پانی پی لیا۔ لیکن سنو گے زینب نے کیا منظر دیکھا، فرماتی ہے جیسے میں حسین کے پاس آئی میں نے کیا دیکھا، دو ننھے سے قدم جو خون سے رنگین ہے، حسین کے رخساروں پہ علی اصغر کا خون ہے۔ کب بہن زینب کسی شہید کا لاشا حسین مولا نے دفن نہیں کیا، علی اصغر واحد شہید ہے جس کے لاشے کو دفن کیا۔ کہا میرے بچے کا بدن بڑا نرم ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن ہائے حسرت حسین، ہائے حسرت حسین، جب 11 محرم کا دن آیا حرملا نے کہا میرا سر کہاں ہے؟ بیویوں کے پاس رباب سے پوچھا بتا حسین نے تیرے بچے کو کہاں دفن کیا تھا؟ ماں بتائے تو کیسے بتائے، جب کسی بیوی نے نہیں بتایا ملعون نے حکم دیا 40 گھوڑ سوار نیزے اٹھائے، نیزے زمین پہ مارے،
یہ منظر رباب دیکھ رہے تھے، یہ منظر سکینہ دیکھ رہے تھے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، یہاں رباب کا کلیجہ ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھی سی لات زمین سے باہر آئی، رباب کی فریاد بلند، او میرا علی اصغر، 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے، ماتم حسین